بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب اصول دین صفحہ نمبر 149۔ یہ آج کا سبق جو ہے اس میں تھوڑا سا ابتدا میں تبدیلی ہے، وہ آپ کے ساتھ ایک تصویر شیئر کر دی جائے گی، اس میں سے دیکھ لیجئے گا اس کو۔ جی، ائمہ اربع۔ پرانی کتاب کا ٹائٹل کچھ میں، پیج کا ٹائٹل کچھ اور ہے، یہاں کا ٹائٹل کچھ اور ہے۔ ائمہ اربع، ائمہ جمع ہے امام کی، اربع چار، عربی میں چار کے لفظ کو اربع کہتے ہیں، رحمہم اللہ۔ مجتہدین بہت سے ہوئے ہیں، پیچھے چونکہ اجتہاد کی بات چلی تھی، اب اجتہاد کے آگے پریکٹیکل صورت کیا ہوئی دنیا میں، امت میں، وہ اب ہمارے سامنے ہے۔ مجتہدین بہت سے ہوئے ہیں، ان اپنے اپنے زمانے میں بہت سارے لوگ ایسے ہوئے جن میں اجتہاد کی صلاحیت تھی۔ باقی صلاحیتیں کم و بیش ہو سکتی ہیں، جیسے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ خود رسولوں میں، نبیوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک فرق مراتب رکھا ہے، تو ایسے مجتہدین میں بھی فرق ہو سکتا ہے، مگر بنیادی اہلیت سب میں تھی، اور سبھی قابل قدر اور عزت و اکرام کے لائق ہیں، لیکن ان میں سے چار حضرات کو اللہ رب العزت نے نمایاں مقام عطا فرمایا تھا، اور ان کو امت میں قبول عام بھی حاصل ہوا، یعنی امت نے ان کے اجتہادات کو قبول بھی کیا کہ ہاں ہم آپ کے اجتہاد کو فالو کیا۔ ان کو ائمہ اربع یعنی چار امام کہا بھی کہتے ہیں۔ یہ چار، یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ امام کا لفظ جب اہل سنت والجماعت کی لٹریچر میں بولا یا لکھا جاتا ہے تو اس سے مراد دین کا بڑا آدمی ہوتا ہے، یہ کوئی خاص کانسیپٹ نہیں ہے، کوئی عقیدے کی بات نہیں ہے، جس طرح اہل تشیع کے ہاں یہ لفظ ایک عقیدے کو ڈیفائن کرتا ہے، امام کا لفظ ان کا ایک خاص مفہوم رکھتا ہے، اہل سنت کے ایسا نہیں ہے، یا امام سے مراد مجتہد ہے۔ ذیل میں ان چاروں حضرات کا مختصر تعارف ذکر کیا جاتا ہے۔ مجتہد اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام نعمان بن ثابت ہے، سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے، جو صحابہ کی موجودگی اور اعلیٰ درجے کی برکت کا زمانہ تھا۔ اب وہ آپ کی اصل کتاب سے عبارت آ گئی۔ خود امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری 7 صحابہ سے ملاقات ہوئی، جو یہ ہیں: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن جز زبیدی، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت معقل بن یسار، حضرت واصلہ بن اسقر، حضرت عائشہ بن اجرد رضی اللہ عنہ۔ اس طرح امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی بھی ہوئے، اور یہ وہ فضیلت ہے جو ائمہ اربعہ میں سے باقیوں کو حاصل نہیں ہے۔ آپ کا امام حنیفہ رحمۃ اللہ کا انتقال سن 150 ہجری میں ہوا، تو اس طریقے سے امام صاحب کی جو عمر ہے وہ 70 سال کی عمر آپ نے پائی ہے۔ اس 70 سال کی عمر کا ایک بڑا حصہ آپ نے تحصیل علم میں صرف کیا۔ اس کے بعد حماد ابن ابی سلیمان کے حلقے میں فقہ حاصل کرنے کی غرض سے گئے، پہلے اور علوم حاصل کیے، پھر فقہ کی طرف آئے، اور ان کی وفات تک یعنی 18 سال تک ان سے تفقہ حاصل کیا، یعنی فقہ میں ملکہ اور فقہ میں اعلیٰ درجے کی مہارت حاصل کی۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور علم حدیث۔ امام حنیفہ کے حدیث میں شیوخ و اساتذہ کی تعداد بے حد و شمار ہے۔ حدیث میں ان کے 4000 اساتذہ تو فقط تابعین تھے۔ ایک دفعہ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے جب پوچھا کہ آپ نے کس سے علم حاصل کیا، تو فرمایا حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس کے شاگردوں سے علم حاصل کیا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تبییض الصحیفہ، اپنی کتاب تبییض الصحیفہ میں علامہ جمال الدین میزی سے 76 حضرات کا تذکرہ کیا، بڑے بڑے شیوخ کا ذکر کیا جن سے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے علم حدیثیں حاصل کی۔ ان میں سے چند ایک یہ ہیں: ابراہیم بن منتشر، حکم بن عتبہ، حماد بن ابی سلیمان، ربیعۃ الرائے، زیاد بن علاقہ، عاصم بن کلیب، عامر شعبی، عبد الرحمن بن ہرمز الاعرج، عطاء بن ابی رباح، اکرمہ مولا ابن عباس، قتادہ بن دعامہ، جعفر صادق، زہری، محمد بن منکدر، نافع مولا ابن عمر، ہشام بن عروہ، یحییٰ بن سعید انصاری، ابو اسحاق سبعی رحمہم اللہ تعالی۔ مشہور محدث مسعر ابن قدام المتوفى 155، جو امام صاحب کے معاصر بنتے ہیں، امام صاحب 150 میں فوت ہوئے، 155 میں فوت ہوئے، کہتے ہیں میں نے امام ابو حنیفہ کے ساتھ حدیث کی تحصیل کی، یعنی ہم نے اکٹھی حدیث کا علم حاصل کیا، لیکن وہ ہم پر غالب رہے، اور ہم زہد میں گئے، تصوف میں گئے، تو اس میں بھی ہم پر فائق ہوئے، ترک دنیا کا جو علم ہے اس فن میں بھی آگے ہم سے آگے نکل گئے،
اور ہم نے ان کے ساتھ فقہ طلب کی، تو اس میں تو ان کا کمال تم سے مخفی نہیں۔ امام حنیفہ وہ ایک جینیس آدمی تھے جو جس فن میں بھی گئے اس فن میں سب سے آگے نکل گئے۔ جرح و تعدیل کے امام یحییٰ بن سعید قطان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم امام حنیفہ اس امت میں اللہ تعالیٰ اور رسول سے جو کچھ وارد ہے اس کے سب سے بڑے عالم ہیں، یعنی حدیثوں کے بھی، قرآن اور حدیث دونوں کو بہت بڑی نظر تھی ان کی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ امام محمد ابن سماعہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں، امام حنیفہ نے اپنی تصانیف میں 70,000 سے کچھ اوپر حدیثیں ذکر کی ہیں اور 40,000 حدیثوں سے کتاب الآثار کا انتخاب کیا۔ واضح رہے کہ یہاں امام صاحب کی تصانیف سے مراد فقہ کی وہ باتیں اور مسائل ہیں جو امام صاحب نے ذکر کی اور ان کے شاگردوں نے اپنی کتابوں میں جمع کی، انہی کے درمیان وہ حدیثیں مذکور ہیں۔ یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی متعدد کتابیں ہیں، جن میں سے 6 کتابیں بڑی مشہور ہیں، جن کو مشہور بھی کہتے ہیں، روایات ہیں ان کی۔ وہ ایک اصل ہے، ایک مبسوط ہے، ایک زیادات ہے، ایک جامع صغیر ہے، ایک جامع کبیر ہے، اور سیر صغیر اور سیر کبیر۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حدیث دانی، یعنی حدیث کی مہارت، بہت بڑے محدث یزید ابن ہارون رحمۃ اللہ علیہ مغیرہ کے واسطے سے امام ابراہیم نخعی کا قول سنا رہے تھے۔ ابراہیم نخعی تابعی ہیں۔ ایک شخص نے کہا جناب رسول اللہ کے کچھ اقوال بیان کیجئے، یعنی تابعی کے اقوال ہمارے سامنے آپ رکھ رہے ہیں تو حضور کی بات کریں۔ یہ آج کل بھی ہمارے ایک فرینڈ ہے، لوگ کہتے ہیں جی حدیث سناؤ، قرآن سناؤ، ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو۔ یزید ابن ہارون نے کہا اے احمق، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہی کی تفسیر ہے، اگر تجھے معنی معلوم نہ ہو تو حدیث کو لے کر کیا کرے گا؟ تم لوگوں کی ہمت صرف حدیث کے سن لینے کی طرف متوجہ ہے، اگر علم کی طرف تمہاری ہمت مبذول ہوتی تو تم حدیث کی تفسیر اور اس کے معنی بھی طلب کرتے کہ حدیث کہہ کیا رہی ہے، مطلب کیا ہے اس کا، اور ابو حنیفہ کی کتابوں اور ان کے اقوال کو دیکھتے، اور تمہارے سامنے حدیث کی تفسیر منکشف ہوتی، یعنی حدیث کا مطلب کیا ہے، صرف لفظ لفظ لے کر تم چل پڑے۔ نمبر 2، امام حنیفہ رحمۃ اللہ امیر المومنین فی الحدیث امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے کہ آثار و احادیث کو ضروری سمجھو۔ آثار کہتے ہیں صحابہ کے اقوال یا تابعین کے اقوال، اور احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو ضروری سمجھو، مگر ان کے لیے ابو حنیفہ کی ضرورت ہے کیونکہ وہ حدیث کے معنی جانتے ہیں۔ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ علماء ابو حنیفہ سے مستغنی نہیں ہو سکتے، کچھ نہیں تو حدیث کی تفسیر میں تو ضرور ان کے محتاج ہیں۔ وکیع بن جراح محدثین سے کہا کرتے تھے اے قوم، تم حدیثیں طلب کرتے ہو اور ان کے معنی طلب نہیں کرتے، اس میں تمہاری عمر اور دین ضائع ہو جائیں گے، مجھے آرزو ہوتی ہے کہ ابو حنیفہ کی فقہ کا 10واں حصہ ہی مجھ میں ہوتا۔ ایک روز مجلس کے حاضرین سے انہوں نے کہا لوگو، حدیث سننا بغیر فقہ کے تم کو کچھ نفع نہ دے گا، اور تم میں سمجھ پیدا نہ ہوگی جب تک تم اصحاب ابو حنیفہ کے ساتھ، امام حنیفہ کے شاگردوں کے ساتھ نہ بیٹھو گے اور وہ ان حدیث کی تفسیر نہ بیان کریں گے۔ اصحاب سے مراد تلامذہ ہوتے تھے، شاگرد۔ ایک روز وکیع رحمہ اللہ کی مجلس میں ایک حدیث پیش ہوئی جس کا مضمون مشکل تھا، وہ کھڑے ہو گئے اور ٹھنڈا سانس بھر کر کہا اب ندامت سے کیا فائدہ، کہاں ہے وہ شیخ یعنی ابو حنیفہ جن سے یہ اشکال حل ہوتا، یعنی اس حدیث کے کسی مطلب میں، معنی میں ان کو اشکال پڑا، تو وہاں سے پھر انہوں نے یہ کہا۔ ایک بار اعمش رحمہ اللہ سے کسی نے چند مسئلے پوچھے، اس مجلس میں ابو حنیفہ بھی حاضر تھے۔ امام اعمش نے امام صاحب سے فرمایا ان مسائل میں تمہارا کیا قول ہے؟ امام صاحب نے اپنے اقوال بیان کیے۔ اعمش نے کہا اس پر کیا دلیل ہے؟ امام صاحب نے وہی کہا وہی حدیثیں ہیں جو آپ سے مجھے پہنچی ہیں، یعنی آپ نے جو حدیثیں مجھے سنائی تھی وہی ہیں، اور چند حدیثیں سند کے ساتھ پڑھ کر سنائی اور ان سے مسئلے کے استخراج کا طریقہ بتایا کہ میں نے اس طرح سے آپ کی ذکر کی حدیث سے ایک مسئلہ نکالا ہے۔ امام اعمش نے نہایت تحسین کی اور فرمایا کئی دن میں جو میں نے روایتیں سنائی تم نے ایک گھڑی میں سب سنا دی، میں نہیں جانتا تھا کہ تم ان احادیث پر عمل کرتے ہوگے۔ پھر فرمایا یا معاشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، اے گروہ فقہا، تم طبیب ہو اور ہم محدثین عطار ہیں، جن کے پاس دوائیں ہر قسم کی موجود رہتی ہیں مگر کسی بیماری میں ان کا استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو جب تک میڈیکل اسپیشلسٹ نہیں ہوگا جب تک تو علاج تو نہیں کر سکتا، اس کے نسخے پر دوا دے سکتا۔ تو اس لیے محدثین جو ہیں وہ تو حدیث جمع کرنے والے ہیں کہ ان سے حدیث کیا کہہ رہی ہے کیا نہیں کہہ رہی، یہ کام فقہا کا ہے۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ کی حدیث میں ثقاہت، مشہور محدث یحییٰ ابن معین کہتے ہیں امام حنیفہ رحمہ اللہ حدیث میں ثقہ اور عادل تھے،
اور تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جس کی تعدیل اور توثیق عبداللہ بن مبارک اور وکی جیسے بڑے بڑے محدثین نے کی ہے؟ امام حنیفہ کی فقہ میں امامت، حدیث میں تو دیکھ لیا ہم نے درجہ فقہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الناس عیال فی الفقہ علی ابی حنیفہ، یعنی لوگ فقہ میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے عیال یعنی بچے ہیں، ان کے محتاج ہیں۔ نیز فرماتے ہیں جو شخص امام حنیفہ رحمۃ اللہ کی کتابیں نہ دیکھے اس کو نہ علم میں تبحر حاصل ہو سکتا ہے اور نہ وہ فقیہ بن سکتا ہے۔ وکی رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ میں نے کوئی ایسا نہیں پایا جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے زیادہ فقیہ ہو۔ یحییٰ بن آدم کہتے ہیں کہ تمام اہل فقہ اور اہل بصیرت کا اتفاق ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے زیادہ فقیہ کوئی نہیں۔ اس کام میں انہوں نے ایسی کوشش کی کہ ان سے پہلے کسی نے نہیں کی تھی، یعنی جو فقہ انہوں نے حاصل کی ہے تو یہ انہوں نے بہت محنت سے حاصل کی ہے، بہت وقت لگایا اس کے اندر، اس لیے خدا تعالیٰ نے ان کو راستہ دکھلایا۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے حسن بن عمارہ رحمہ اللہ کو دیکھا جو کہ بڑے محدث تھے اور سفیان ثوری کے بھی استاد تھے، کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کی رکاب پکڑے ہوئے کہہ رہے ہیں خدا کی قسم میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو فقہ میں آپ سے زیادہ بلیغ اور حاضر جواب ہو، یعنی صحیح نتیجے تک پہنچتے ہو، بہت جلدی پہنچ جاتے ہو۔ آپ اپنے وقت کے تمام فقہاء کے سردار ہیں، اور جو لوگ آپ کے بارے میں کچھ طعن کرتے ہیں وہ صرف حسد کی وجہ سے ہے۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا فقی تحقیق میں طریقہ کار، جب امام حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد حماد ابن ابی سلیمان کا انتقال ہوا رحمہ اللہ، اور ان کے اصحاب نے ان تلامذہ نے امام صاحب کو ان کی جانشینی پر مجبور کیا کہ آپ ان کی جگہ بیٹھیں، تو امام صاحب نے قبول نہیں کیا کہ نہیں میں نہیں بیٹھتا۔ آخر اس بات پر فیصلہ ہوا کہ ان میں سے 10 لوگ ایک سال تک امام صاحب کے ساتھ رہ کر ہر مسئلہ کے فتویٰ میں تائید دیا کریں، یعنی یہ کہ یہ سب حضرات غور و فکر کر کے متفقہ فیصلے دیں گے، یہ طے ہوا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد امام صاحب نے تدوین فقہ کی بنیاد ڈالی اور ایک مجلس ایسی قائم کی جس کے اراکین محدثین تھے۔ رد المحتار میں ہے کہ تدوین فقہ کے وقت امام صاحب کے یہاں 1000 علماء کا مجمع تھا، جن میں 40 علماء اس پایا کے تھے کہ درجہ اجتہاد کو پہنچ گئے تھے، مجتہد لوگ تھے۔ ان سے آپ نے فرمایا کہ دیکھو فقہ کو میں نے ضابطوں اور قاعدوں میں ضبط کر دیا ہے، اب تم میری مدد کرو۔ پھر جب کوئی مسئلہ پیش ہوتا تو ان سے مشورہ کرتے اور جو کچھ آثار و احادیث ان کو یاد ہوتے سنتے، اور جو خود کو یاد ہوتے ان کو بیان کرتے، یعنی کوئی حدیث سامنے آ رہی تو اس کے اوپر بات ہوتی بھائی اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے، اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے۔ پھر بعض مسائل میں ایک مہینہ تک بحث و مباحثہ ہوتا تھا، جب بالاتفاق وہ مسئلہ طے ہو جاتا تو امام یوسف سے اس کو لکھنے کو فرما دیتے ہیں۔ ایک موقع پر بڑے محدث وقی کے پاس چند اہل علم جمع تھے، کسی نے کہا کہ اس مسئلہ میں امام حنیفہ نے غلطی کی ہے۔ وقی بولے کہ ابو حنیفہ کیوں کر غلطی کر سکتے ہیں جبکہ ابو یوسف اور ظفر قیاس میں ان کے شاگرد ہیں، دو امام یوسف اور امام ظفر، قیاس میں یحییٰ بن زائدہ، حفص بن غیاث، حبان اور مندل حدیث میں، قاسم بن معن لغت و عربیت میں، داؤد طائی اور فضیل بن عیاض زہد و تقوی میں امام ہیں۔ اس رتبہ کے لوگ جس شخص کے ساتھ ہوں وہ کہیں غلطی کر سکتا ہے؟ اور اگر کرتا بھی تو یہ لوگ اس کو غلطی پر رہنے دیتے؟ یہ سوال ہے، تعجب سے انہوں نے کہا۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ نے نقل کرتے ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے اصحاب جو ان کے ساتھ مسائل میں مذاکرہ مباحثہ کیا کرتے تھے یہ تھے امام یوسف، ظفر، طاؤد طائی، اسد بن عمر، عافیہ اودی، قاسم بن معن، علی بن مسہر، مندل بن علی اور حبان بن علی رحمہ اللہ۔ اور جب وہ کسی مسئلہ میں بحث و تمہیز شروع کرتے تو اگر عافیہ موجود نہ ہوتے تو امام حنیفہ فرماتے کہ اس مسئلہ میں بحث عافیہ کے آنے تک ختم نہ کرو۔ جب عافیہ آ جاتے ان کی رائے سے متفق ہو جاتے تو امام حنیفہ فرماتے اب اس مسئلہ کو لکھ لو۔ اگر عافیہ اتفاق نہ کرتے تو امام صاحب فرماتے یہ مسئلہ مت لکھو۔ یعنی ایسی بات نہیں ہے امام حنیفہ نے جو فقہ حنفی بنائی ہے یا بن گئی ہے تو یہ کوئی صرف ان کی اپنی سولو فلائٹ تھی، نہیں بلکہ انہوں نے شورائی فقہ ہے ایک طرح سے۔ امام حنیفہ کا تقوی اور عبادت، احمد بن بشر اور حفص بن غیاث کہتے ہیں کہ ہم نے جس عابد کو دیکھا حلال و حرام کے بارے میں اس کو ناقص پایا، یعنی فقہ کا علم نہیں رکھتا، عبادت بہت کی، صوفی بن گیا مگر شریعت کے مسائل نہیں جانتا بیچارہ۔ اور جس فقی کو دیکھا عبادت میں اس کو کم رغبت پایا، اور جو علم کی لائن میں لگتا ہے وہ عبادت میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ یہ ایک فنومینا ہے، جو علم میں لگتا ہے وہ عبادت میں کم رہ جاتا ہے، جو عبادت میں لگتا ہے وہ علم میں کم کوڑا رہ جاتا ہے، سوائے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دونوں صفتیں کامل درجے کی دی تھی۔ علامہ ذہبی
رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ بات تواتر سے ثابت ہوئی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کثرت عبادت اور تہجد و قیام لیل کی وجہ سے لوگ وتد یعنی میخ کہتے تھے، اس لیے کہ ان کو جنبش ہی نہ ہوتی تھی۔ اور یہ مشہور ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ایک رکعت میں ایک قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے اور کھڑے رہتے تھے بالکل بغیر حرکت کیے، نہ کھجلی کر رہے ہیں، نہ جو ہے وہ کپڑا ٹھیک کر رہے ہیں، نہ گردن کو دائیں بائیں کر رہے ہیں، نہ پاؤں پہ وزن ڈیوائڈ کر رہے ہیں، کبھی اس پہ کبھی اس پہ، نہیں، بالکل ایسے کھڑے ہوتے جیسے درخت کھڑا ہوتا، ذرا حرکت نہیں کرتے تھے، صحیح نماز سکون سے پڑھا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ورع و پرہیزگاری میں ابو حنیفہ سے بڑا ہوا شخص نہیں دیکھا۔ ان کے ورع کی اگر آزمائش کوڑوں اور اموال سے ہو گئی، یعنی ورع کی آزمائش تو کوڑوں اور اموال سے ہوگی، یعنی باوجود ہے کہ عہدہ قضا قبول کرنے کے لیے کوڑے لگائے گئے مگر ان کو لغزش نہ ہوئی اور مالی امور میں تجربہ ہو گیا کہ ادنا ادنا شبہ سے احتیاط کرتے تھے اور شبہ والے مال کو صدقہ کر دیتے تھے، جس میں تھوڑا سا بھی ان کو لگتا تھا کہ مال ٹھیک نہیں ہے اس کو صدقہ کر دیتے تھے۔ اب آگے آپ کی کتاب میں یہ حصہ نہیں ہے، لیکن آگے جو تصویر شیئر کی نا اس میں ہے۔ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ، جی، حضرت امام مالک یہ دوسرے نمبر کے امام ہیں، امام دار الہجرت یعنی مدینہ منورہ کے امام کے نام سے معروف ہیں۔ اکثر مورخین کے مطابق 93 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 83 سال بعد، اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی ہے، پیدائش ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 60 سال بعد، تو اس میں ان میں 23 سال کا فرق ہے۔ امام حنیفہ 23 سال بڑے ہیں ان سے، نہیں 23 نہیں، 13 سال کا، 13 سال کا فرق ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ جی فرمائیں، نہیں شاگرد نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ کا شمار مدینہ منورہ کے بڑے عبادت گزار لوگوں میں ہوتا تھا۔ درس حدیث اور فتویٰ سے جو وقت فارغ ملتا وہ نوافل اور تلاوت کلام پاک میں صرف ہوتا تھا۔ کسی نے ان کی بیٹی سے پوچھا کہ امام صاحب کے گھر میں کیا مصروفیات ہیں، تو انہوں نے جواب دیا نوافل اور تلاوت کلام پاک، جمعہ کی پوری رات عبادت الہی میں گزرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی تعظیم آپ کا نمایاں وصف تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک زبان پر آتا تو رنگ پیلا پڑ جاتا۔ فرماتے تھے ہم نے جن نفوس قدسیہ یعنی تابعین کی زیارت کی ہے، ان کی حالت مجھ سے بھی بڑھ کر تھی، یعنی ان کا حضور کے ساتھ جو تعلق تھا محبت کا اس سے بہت زیادہ تھا، مجھ سے بھی زیادہ تھا۔ اساتذہ و مشائخ، امام مالک رحمہ اللہ نے علم کی تحصیل مدینہ منورہ میں کی۔ صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد اگرچہ غزوات اور دوسری انتظامی مصروفیات کے پیش نظر دوسرے شہروں میں جا چکی تھی، مگر مدینہ منورہ میں پھر بھی اہل علم کی ایک بڑی تعداد آباد رہی۔ آپ کے اساتذہ میں فقہائے سبعہ قاسم بن محمد بن ابو بکر، عروہ بن اسما بن ابو بکر، حضرت سعید بن مسیب، ہشام بن عروہ، امام محمد بن منکدر، سالم بن عبداللہ، عبداللہ بن عتبہ بن عبداللہ بن مسعود، امام شہاب زہری، عامر بن عبداللہ، امام جعفر صادق، امام ربیعۃ الرائے، امام ابو سہیل، امام نافع بن مالک اور امام سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ جیسے حضرات شامل ہیں۔ امام مالک اگرچہ ساری زندگی مدینہ منورہ میں رہے، مگر یہاں رہتے ہوئے نہ صرف حجاز بلکہ شام، عراق اور مصر کے علماء، فقہاء اور محدثین سے بھی استفادہ کیا، یعنی جو محدثین بھی مدینہ منورہ میں تشریف لاتے تھے امام مالک ان سے استفادہ کرتے تھے۔ حلقہ درس و تلامذہ، امام مالک نے بہت چھوٹی عمر سے علم حاصل کرنا شروع کر دیا تھا، چنانچہ 24 سال کی عمر میں اپنے استاد امام نافع کے انتقال کے بعد درس حدیث شروع کیا۔ امام مالک کے حلقہ درس سے بے شمار خلقت نے فائدہ اٹھایا۔ تلامذہ میں نمایاں نام امام شافعی، امام محمد بن حسن شیبانی، امام اشہب، امام ابو محمد یحییٰ بن یحییٰ اندلسی وغیرہ کا ہے۔ وفات، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 11 ربیع الاول 179 ہجری کو 86 سال کی عمر میں انتقال کا ہوا۔ اس طرح تقریباً 60 سال درس حدیث و فتویٰ کی خدمات سر انجام دی۔
موطا امام مالک رحمہ اللہ کا شمار ان محدثین ہوتا ہے جنہوں نے حدیث کی باضابطہ تدوین میں پہل کی اور حدیث کا ایک ایسا مجموعہ تیار کیا جس میں احادیث کو فقہی ابواب پر ترتیب دیا تھا۔ فقہ مالکی کی بنیاد یہی مجموعہ ہے۔ اس کتاب میں بہت سی احادیث وہ ہیں جن میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف دو واسطے ہیں، جن میں سے ایک تابعی اور دوسرے صحابی ہیں۔ موطا کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما ظہر علی ظہر الارض کتاب بعد کتاب اللہ اصح من کتاب مالک۔ روئے زمین پر قرآن پاک کے بعد امام مالک کی موطا سے بڑھ کر کوئی کتاب صحیح نہیں۔ امام مالک کا فقی مذہب مصر، افریقہ اور اندلس کے علاقوں میں رائج ہوا۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح امام مالک کے پیروکاروں میں بھی بڑے بڑے فقی اور محدث اور اہل علم پیدا ہوئے۔ اگلے امام جو ہیں وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کا نام محمد بن ادریس ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ کی وفات رجب 150 میں ہوئی۔ اسی سال اور اسی مہینے میں امام شافعی فلسطین کے شہر غزہ میں پیدا ہوئے۔ بعض مورخین کے بقول دن بھی ایک ہی تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نسباً ہاشمی یعنی قریشی تھے، بنو ہاشم سے تھے۔ امام شافعی 7 برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا اور 10 سال کی عمر میں موطا امام مالک زبانی یاد کر لی۔ امام مالک کی جو حدیث کی کتاب ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کو شعر و ادب میں بھی دسترس حاصل تھی۔ دسترس آپ کے متعدد اشعار تذکرہ نگاروں نے نقل کیے ہیں۔ لغت، انصاب، تفسیر، حدیث اور کلام یعنی عقائد میں آپ کی مہارت مسلم تھی۔ بحث و تمحیص، مناظرہ اور اجتہاد و استنباط میں خاص ملکہ رکھتے تھے۔ اظہار معافی ضمیر کی بھی عمدہ صلاحیت کے مالک تھے۔ اساتذہ: مکہ مکرمہ میں سفیان بن عیینہ متوفہ 198 ہجری اور مسلم زنجی متوفہ 180 ہجری سے حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کی اور پھر مدینہ منورہ چلے گئے۔ جب تک امام مالک رحمہ اللہ حیات رہے امام شافعی ان سے استفادہ کرتے رہے۔ امام مالک اپنے اس ہونہار شاگرد کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ایک دفعہ فرمایا اے محمد، یہ نام ہے امام شافعی کا، اللہ سے ڈرتے رہنا یعنی تقوی کی زندگی اختیار کرنا، ایک دن تو بڑی شان والا ہوگا۔ امام مالک رحمہ اللہ کی وفات 179 کے بعد امام شافعی رحمہ اللہ نے عراق جا کر امام حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے شاگرد خاص امام محمد بن حسن شیبانی سے بھی علم حاصل کیا۔ ان دو حضرات کے علاوہ امام شافعی کے اساتذہ میں فضیل بن عیاض، وکی بن جراح، یحییٰ بن سعید القطان، اسامہ بن زید، حماد بن سلمہ، حماد بن اسامہ اور عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جیسے حضرات بھی شامل ہیں۔ تلامذہ شاگرد: تلامذہ میں بڑے بڑے نامور لوگ شامل ہیں جیسے امام احمد بن حنبل، ابو ثور بغدادی، داود ظاہری، ابن جریر طبری تاریخ والے، ربیع ابن سلیمان، اسماعیل مزنی، یوسف بویتی رحمہم اللہ تعالی۔ امام شافعی کا مسلک کا سب سے بڑا مرکز مصر بنا کیونکہ امام شافعی نے اپنی زندگی کے آخری سال یہیں گزارے۔ آپ کے اکثر تلامذہ و پیروکار مصر میں رہے۔ اصول فقہ کی تدوین: امام شافعی رحمہ اللہ سے پہلے مجتہدین اگرچہ اصول کی روشنی میں اجتہاد کرتے تھے مگر یہ اصول باضابطہ مدون نہیں تھے۔ یعنی جیسے کوئی بھی لینگویج ہے نا، وہ اس کے جو اصول ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہیں لیکن وہ بعد میں گرامر کی صورت میں بعد میں آتے ہیں۔ اصول فقہ و اجتہاد کی تدوین کا کام امام شافعی رحمہ اللہ نے کیا اور الرسالہ کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں قرآن و حدیث، اجماع اور قیاس سے استدلال کی شرطیں مقرر کی، ناسخ و منسوخ، مطلق و مقید اور خاص و عام کی ابحاث قائم کی۔ یعنی ان اصطلاحات کے ساتھ انہوں نے ان پر کلام کیا۔ تصانیف میں امام شافعی رحمہ اللہ کے قلم سے چند کتابیں وجود میں آئیں۔ نمبر 1 کتاب الام، یہ انسائکلوپیڈیا ٹائپ طرز کی کتاب ہے جس میں فقہ کے مسائل و احکام کے ساتھ ساتھ دلائل اور مناقشہ و مباحثہ اور اصول ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ کتاب کے مندرجات امام شافعی رحمہ اللہ کی دقت نظر، قوت استنباط و استخراج کا عمدہ نمونہ ہے۔ الرسالہ دوسری کتاب، یہ اصول فقہ پر دستیاب اولین تصنیف ہے۔ تیسری کتاب ہے اختلاف الحدیث۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی وفات اپنی زندگی کے آخری سالوں میں مصر منتقل ہو گئے، وہیں اپنی تالیفات و تصنیفات اثر نو ترتیب دیں اور رجب 204 ہجری کو مصر میں انتقال ہوا، وہیں پر مزار ہے۔
اگلے امام امام احمد بن حنبل ہیں، چوتھے امام ہیں. ان کا کنیت ہے ابو عبداللہ. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، احمد نام ہے. 164 ہجری کو بغداد میں پیدا ہوئے. گویا کہ امام شافعی سے 14 سال چھوٹے ہیں یہ. والد بہت بچپن میں انتقال کر گئے. والدہ نے تربیت و نگہداشت کی. ابتدائی دینی تعلیم و تربیت اپنے زمانے کے علوم و فنون کے مرکز یعنی بغداد میں حاصل کی. حفظ قرآن کے بعد آپ نے علم لغت اور تحریر و کتابت کی طرف توجہ دی. 15 سال کی عمر میں حدیث کی تحصیل شروع کی اور 7 سال تک بغداد کے اہل علم سے استفادہ کیا. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے علاوہ فقی مسائل کے سلسلے میں صحابہ و تابعین کے فتاوی اور فیصلے بھی زبانی یاد کرتے تھے، کیونکہ قرآن و حدیث کی طرح یہ فیصلے بھی فقی مسائل کے لیے ایک ماخذ کی حیثیت رکھتے ہیں. بغداد سے علم حاصل کرنے کے بعد علمی اسفار شروع کیے. اس سلسلے میں بصرہ، حجاز، یمن اور کوفہ وغیرہ کے اسفار کیے اور ان شہروں کے اہل علم سے استفادہ کیا. اتباع سنت. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ سنت کا اتباع کرنے والے تھے. ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ہر ایسا کام کرے جس کو ثبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ و تابعین سے مل جائے، اور ہر ایسے کام سے گریز کرے جس کا ثبوت آپ ان حضرات سے نہ ہو. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ صاحب عظیمت آدمی تھے. عقیدے کے مسئلے میں معتزلہ کے خلاف رائے رکھنے پر بہت زیادہ سختیاں برداشت کی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے محبوب استاد ہیں. انہوں نے امام شافعی نے امام احمد کی نسبت فرمایا، میں بغداد سے جا رہا ہوں مگر اپنے پیچھے احمد ابن حنبل جیسا یگانہ روزگار فقی اور صاحب تقوی چھوڑ کر جا رہا ہوں. فقہ حنبلی کو حجاز یعنی موجودہ سعودیہ کے علاقے میں زیادہ پذیرائی حاصل ہوئی. مسند احمد ابن حنبل. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کی کئی تصانیف ہیں مگر ان کی سب سے مشہور کتاب مسند احمد ہے. یہ اب اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو گیا، جس میں انہوں نے صحابہ کی ترتیب سے روایات اکٹھی کی ہیں. مسند جو ہوتی ہے نا، یہ حدیث کی کتابوں کی ایک قسم ہے، ایک طریقہ ہے ترتیب کا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک صحابی کو پکڑتے ہیں اور اس کی جتنی حدیثیں ہوتی ہیں وہ ساری ذکر کر دیتے ہیں، پھر اگلا صحابی، پھر اگلا صحابی، پھر اگلا صحابی. اس لیے اگر آپ کو چاہیے، یہ دیکھنا چاہیں کوئی آدمی دلچسپی رکھتا ہوگا تو ابو بکر سے کتنی حدیثیں مروی ہیں تو مسند احمد میں ہے تو ابو بکر کی مسند دیکھ لیں، اور پھر حضرت عمر کی تو مسند احمد میں عمر کی مسند ہوگی، پھر عثمان کی، پھر علی کی، پھر اس کے بعد صحابہ کی آگے انہوں نے حروف تہجی کی ترتیب سے مسند عام طور سے وہ لگاتے ہیں. اور یہ اہتمام کیا کہ کوئی ایسی حدیث جمع نہ ہونے سے رہ نہ جائے جسے کسی درجہ میں بھی قابل قبول قرار دیا جا سکتا ہو. تو ایک طرح سے مسند احمد جو ہے نا، یہ حدیث، اس کی بہت بڑی حدیثوں کی تعداد اس میں آ گئی ہے. حنبلی مسلک میں بڑے نمایاں اہل علم پیدا ہوئے ہیں. مثلا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی حنبلی تھے. علامہ ابن عقیل، علامہ ابن جوزی، علامہ ابن قدامہ مقدسی رحمہ اللہ تعالی وغیرہ. اسی طریقے سے ایک دو مشہور عالم ہیں، ایک علامہ ابن تیمیہ ہے اور ایک علامہ ابن قیم ہے. یہ بھی اپنا انتصاب جو ہے حنبلی مسلک کی طرف کرتے ہیں، اگرچہ ان کو کچھ ان کے تفردات بھی ہیں جو انہوں نے الگ رائے اختیار کی، وہ اپنے مسلک سے مجموعی طور سے اس میں نہیں رہے بلکہ اس سے ہٹ گئے. وفات. بغداد میں 12 ربیع الاول 241 ہجری کو وفات پائی. 164 میں پیدائش ہے اور 241 میں وفات. خلق قرآن کے مسئلے میں معتزلہ اور بادشاہ کی مخالفت میں بہت مشقتیں برداشت کی. اسی وجہ سے خلق خدا آپ کی گرویدہ ہو گئی، چنانچہ آپ کے جنازے میں لاکھوں افراد نے شرکت کی. تو بغدادی میں آپ کا مزار بھی ہے. جی کوئی سوال ہے تو فرمائیں.